ذرا سوچیے کہ آپ اپنے گھر سے ایک طویل عرصہ دور رہنے کے بعد رمضان الشریف کے مہینے میں فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ اپنے گھر جائیں گے۔ اس رستے کو طے کرنے کے لیے آپ انتخاب کرتے ہیں جعفر ایکسپریس ٹرین کا۔ جب آپ جعفر ایکسپریس ٹرین میں سوار ہوتے ہیں تو آپ کے ساتھ آپ کے مختلف قبائل، ضلعوں اور حتیٰ کہ صوبوں سے تعلق رکھنے والے بھی لوگ آپ کے ساتھ شامل ہوتے ہیں۔ ٹرین کا سفر چونکہ پاکستان میں سب سے سستا ہے، اس لیے بہت ہی لوور مڈل کلاس لوگ اور مڈل کلاس لوگ اسی چیز کو ترجیح دیتے ہیں۔ اس ٹرین میں صرف آپ ہی نہیں، آپ کے ساتھ سول سرونٹس، آفیسرز سارے موجود ہوتے ہیں۔ آپ اس ٹرین کا سفر شروع کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ بیٹھے پنجابی اور بلوچی لوگوں کے ساتھ اور سندھی لوگوں کے ساتھ بھی آپ کی بات چیت شروع ہوتی ہے۔ آپ اس ٹرین میں آگے بڑھتے ہیں اور آپ کی بات چیت بڑھتے بڑھتے ہنسی مذاق تک آ جاتی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جب بھی کوئی ٹرین پہاڑی علاقوں سے سفر کرتی ہے، آپ گاڑی میں بھی جائیں تو آپ کو سرنگوں سے گزرنا پڑتا ہی ہے۔ اسی طرح کی سرنگوں کا جب سلسلہ شروع ہوتا ہے تو 8ویں سرنگ کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی ٹرین ادھر سے نکل کے تھوڑی دیر آگے جاتی ہے تو ایک دھماکے کی آواز آتی ہے۔ اس دھماکے کے بعد ٹرین کی رفتار بہت سست ہو جاتی ہے اور وہ تھوڑے ہی فاصلے کے بعد رک جاتی ہے۔ ٹرین کی پچھلی 2 بگیاں اس لرزدار دھماکے کی وجہ سے اپنی پٹری سے اتر جاتی ہیں اور ٹرین ہائی جیک ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی ٹرین رکتی ہے، چاروں اطراف سے مسلح لوگ آپ کے اوپر گولیاں چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں BLA کے ریسنٹلی اٹیک کرنے والے جعفر ایکسپریس کے اوپر، جس کے اندر تقریباً 400 معصوم لوگ سفر کر رہے تھے۔ اس معاملے سے نہ کسی کا بھلا ہوا اور نقصان ہوا تو صرف معصوم لوگوں کا۔ میں بات کر رہا ہوں ایسے دہشت گرد حملے کی جس کی وجہ سے 400 لوگوں کی نیندیں حرام ہو گئی اور پورے پاکستان کے اندر لوگوں کے اندر ایک عجیب غم و غصے کی لہر دور پڑی۔ میں بات کر رہا ہوں ایسے معاملے کی جس نے پوری انٹرنیشنل سطح پر اپنے آپ کو اجاگر کیا۔ اسی معاملے کی بنا پر انڈین نیوز چینلز ان کے آپ چینلز کھول کر دیکھیں، ادھر عید کا سماں ہے، ادھر جشن کا سماں ہے، جیسے کوئی فیسٹیول ہو گیا، انہوں نے پاکستان یا پھر BLA نے پاکستان کو فتح کر اس طرح کا سین بن چکا ہے۔ میں بات کر رہا ہوں جعفر ایکسپریس پر ہونے والے BLA اٹیک کی، جو کہ ہوا 11 مارچ 2025 کو صبح تقریباً 1:30 بجے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل اور آپ کو میں ویلکم کرتا ہوں۔ آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آپ انفارمیٹیو ویڈیوز اور کرنٹ افیئرز سے باخبر رہیں۔ تو دوستو، بات کچھ یوں شروع ہوتی ہے کہ 11 مارچ 2025 کو جعفر ایکسپریس ٹرین کا ایک سیاہ ترین سفر ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پاکستانوں میں ٹرین اور پٹریوں کی حالت کیسی ہے، دیکھنے میں یہی لگتا ہے کہ جنگ عظیم دوم کے بعد سے بدلی ہی نہیں، لیکن جیسی بھی ہو یہ پاکستان میں چل رہی ہوتی ہے اور انہی ٹرینز میں سے ایک بہت ہی اہم ٹرین جعفر ایکسپریس ہے۔ جی دوستو، آج ہم بات کر رہے ہیں جعفر ایکسپریس ٹرین کی۔ یہ ٹرین نہ صرف 2-3 ضلعوں کو بلکہ 2-3 صوبوں کو بھی جوڑتی ہے۔ آج جس معاملے کی ہم بات کر رہے ہیں جعفر ایکسپریس کے اوپر ماضی کے اوپر بھی کافی حملے ہوتے رہے اور اسی لیے اس کے اندر ہمیشہ سے سول آفیسرز، فوجی ہمیشہ سفر کرتے ہیں۔ اس میں ہر ایک منزل کے بعد کچھ مورچے ہوتے ہیں جہاں پر سے لوگ بتاتے ہیں کہ اس منزل سے ٹرین آگے گزر چکی ہے اور اگلی منزل کی طرف روانہ ہے۔ دن تھا 11 مارچ 2025 کا صبح تقریباً 11:30 بجے کے قریب جعفر ایکسپریس ٹرین اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہوتی ہے۔ یہ ٹرین اپنا سفر کوئٹہ سے شروع کرتی ہے اور اس کی منزل ہوتی ہے پشاور تک۔ اس میں تقریباً 400 لوگ، 370 کے نزدیک لوگ سفر کر رہے ہوتے ہیں، جن کو نہیں معلوم تھا کہ آگے ان کے ساتھ ہونے کیا والا ہے۔ لوگ اپنا سفر شروع کرتے ہیں، ٹرین اپنے مورچوں کو چھوڑتی ہوئی جاتی ہے۔ 8ویں سرنگ کے بعد ٹرین کے باہر دھماکہ ہوتا ہے۔ آپ سوچیں گے کہ فوجیوں کے مورچے نے بتایا کیوں نہیں؟ دہشت گرد تنظیم نے BLA نے جا کے پہلے ہی اس مورچے کے اوپر سے لوگوں کو مار دیا تھا، فوجیوں کو مار دیا تھا۔ اب جیسے ہی ٹرین اس سرنگ سے باہر نکل کے تھوڑا سا رستہ طے کرتی ہے تو وہاں پر ایک زوردار دھماکہ ہوتا ہے۔ اس زوردار دھماکے سے ٹرین کی کمر ٹوٹ جاتی ہے اور اس کی 2 پچھلی بگیاں پٹری سے اتر جاتی ہیں۔ پٹری سے اترنے کے بعد اس کی رفتار بہت سست ہو جاتی ہے اور چند ہی لمحوں میں ٹرین رک جاتی ہے۔ ٹرین کے رکتے ہی چاروں اطراف سے مسلح لوگ آپ کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں۔ ذرا اس معاملے کو سوچیں کہ اگر آپ کے اوپر چاروں اطراف سے ہنستے کھیلتے حملہ ہو جائے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ یہی حالت تھی اس وقت ٹرین میں بیٹھے 400 لوگوں کی، جب انہیں کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی کہ آخر ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ جب باہر سے حملہ ہوتا ہے تو اندر بیٹھے فوجی بھی ان کا جواب دینا شروع کر دیتے ہیں، لیکن اندر بیٹھے فوجیوں میں کچھ اتنا خاص نہیں ہوتا کیونکہ یہ بہت عام سفر تھا، اس کے اندر کچھ خاص پروٹوکول کی ضرورت نہیں تھی اور انٹیلیجنس کے اور کچھ فوجی اس کے اندر شامل تھے۔ تو انہوں نے جنگ کا مقابلہ کیا اور تقریباً 1-1.5 گھنٹے کے بعد جب ان کی گولیاں ختم ہو گئی تب انہوں نے کھڑکیوں سے اپنا اسلحہ باہر پھینک دیا اور بتا دیا کہ ہمارے پاس اب مقابلہ کرنے کو کچھ بھی نہیں۔ لیکن جس وقت فوجی ٹرین کے اندر سے باہر سے آنے والے دہشت گردوں کا مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں تو اگلے اسٹیشن پر ٹرین نہ پہنچنے کی وجہ سے ہلچل مچ جاتی ہے اور اسی ہلچل کی وجہ سے پاکستانی افواج، ایئر فورس اور انٹیلیجنس کے تمام ادارے اسی وقت حرکت میں آ جاتے ہیں۔
لیکن اس وقت جب فوجی اپنا اسلحہ کھڑکی سے باہر پھینکتے کیونکہ ان کی گولیاں ختم ہو گئی تھی، اگر وہ باہر نہ پھینکتے تو انہوں نے اندر آ کر ان کو ڈائریکٹ مارنا شروع کر دیا تھا۔ انہوں نے سرنڈر کیا تاکہ معاملہ امن کی طرف جا سکے۔ جب انہوں نے سرنڈر کیا تو انہوں نے باہر سے آ کر ان کی ساری گولیاں اٹھا لی، اور جیسے ہی وہ ٹرین کے اندر ہوئے تو سوچیں ذرا کہ اگر آپ ٹرین کے اندر ہوں اور آپ کے اوپر دہشت گرد اچانک حملہ کریں۔ یہی سین ادھر چل رہا تھا۔ آپ کے ساتھ بیٹھے جو سے آپ مذاق کر رہے تھے وہ پنجاب سے تعلق رکھنے والا تھا اور ایک ساتھ ایک سندھی تھا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جو شخص آپ کے اوپر حملہ کر رہے ہیں وہ مسلسل اپنے فون سیٹلائٹ فون کے ذریعے ایک باہری بندے سے کنیکٹڈ ہے، وہ کسی کو اطلاع دے رہا ہے، اور جیسے ہی وہ آپ کے پاس پہنچتا ہے تو آپ کو گریبان سے اٹھا کر آپ کا شناختی کارڈ چیک کرتا ہے، اپنے فون پر بتاتا ہے کہ یہ پتہ فلاں جگہ سے تعلق رکھتا ہے۔ جیسے ہی آپ کو وہ جگہ کلیئر کرتا ہے تو آپ کو ایک بندوں کے گروہ میں بٹھا دیتا ہے۔ آپ کو اس گروہ میں بیٹھنے کے بعد آپ کے کافی لوگوں کے ساتھ بیٹھا دیتا ہے، اور آپ کے اندر ہی وہ اپنی تنظیم میں سے ایک خودکش بمبار کو چھوڑ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ بھاگنے کی کوشش نہ کریں یا پھر آپ اس کے اوپر حملہ کریں تو ادھر ہی وہ پھاڑ دے اپنے آپ کو۔ اس وجہ سے وہ آپ کو اس طرح سے گرفتار کر لیتے ہیں کہ آپ کو کچھ سمجھ نہیں آتی۔ آپ سے پنجابیوں کو یوں الگ کر دیا جاتا ہے کہ جیسے ان کو وہ مارنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ اس ٹرین میں تقریباً 21 عام لوگوں کی جان گئی۔ ٹرین کے ڈرائیور کو تو بر وقت ہی مار دیا گیا، لیکن جو عام شہری جو سفر کر رہے تھے ان میں سے بھی 21-20 جانے معصوم جانے گئی۔ لیکن جس وقت وہ آپ کے اوپر حملہ کر رہے تھے اس وقت پاکستانی فورس اپنے پورے ایکشن میں آ جاتی ہے۔ جب وہ آپ کو یرغمال بنا لیتے ہیں تو وہ اپنی کچھ ڈیمانڈ ظاہر کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر 48 گھنٹے کے اندر ہماری یہ ڈیمانڈز پوری نہ کی گئی تو ہم ان سبھی لوگوں کو مار دیں گے۔ ان کی ڈیمانڈز یہ ہوتی ہیں کہ جو ان کے گرفتار بندے ہیں، جو ان کے یرغمال بنائے ہوئے بندے ہیں یا پھر جو لاپتہ بندے ہیں، ان سب کو رہا کیا جائے فوراً 48 گھنٹے کے اندر اندر۔ سی پیک کا جو معاہدہ چل رہا ہے گوادر پورٹ پر، اس سے بری الزما ہو دیا جائے اور بلوچستان کو ایک خود مختاری دی جائے۔ یہ 48 گھنٹے کا وہ سمے دیتے ہیں، لیکن پاکستانی افواج کی پاور چیک کریں کہ وہ 36 گھنٹے کے اندر ہی اس پورے مشن کو تباہ کر دیتے ہیں۔ سارے کے سارے دہشت گرد مارے جاتے ہیں اور وہ اپنا کام پورا کر لیتے ہیں۔ دراصل ان کے پکڑنے جانے کی وجہ یہ بھی تھی، اور اپنے ایک خودکش بمباروں کو اندر لانے کی وجہ یہ بھی تھی کہ وہ اتنے بڑے لوگوں کو تقریباً 200, 250, 300 کیونکہ کچھ لوگوں کو انہوں نے بر وقت رہا کر دیا تھا اور وہ واپس بھیج دیے گئے تھے، لیکن کچھ لوگوں کو جو کہ ادھر تھے، اتنے لوگوں کو کسی جگہ پہ لے کر جانا اتنا آسان نہیں ہوتا ان کو سنبھالنا، اس لیے انہوں نے اپنے خودکش بمبار اندر چھوڑ دیے تھے، اور لوگوں کو اور سیٹلائٹ کے ذریعے بھی ان کی کافی تصاویر لی جا رہی تھی، ہر وقت ان پر نظر رکھی گئی تھی، اور جیسے ہی رات ہوتی ہے تو کچھ لوگ ان سے بچ کر بھاگنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، جن کے اوپر وہ پیچھے سے حملہ بھی کرتے ہیں، لیکن ان میں سے کچھ بچ جاتے ہیں اور کچھ اس جگہ پر شہید ہو جاتے ہیں۔ جب پاکستانی فوج اپنے ایکشن میں آتی ہے تو FSG کمانڈرز اس کی ذمہ داری سنبھالتے ہیں اور وہ جاتے ہیں اور تمام دہشت گردوں کو 36 گھنٹے کے اندر کم وقت میں مار گراتے ہیں۔ اس طرح یہ ٹرین کا حملہ مکمل ہو جاتا ہے، لیکن یہ بات قابل غور ہے کہ اس وقت BLA کے پاس اسٹرینتھ کہاں سے آ رہی ہے کہ وہ ایک پاکستان کی آرمی جو کہ 12 نمبر پر اس پوری دنیا کے اندر 12 نمبر پر رینک کر رہی ہے اس کو چیلنج کر رہی ہے۔ یہ پاور ان کے پاس موسٹلی بیرون ملک سے آ رہی ہے، جس کے اندر ان کا سب سے بڑے صلوحت کاروں میں انڈیا اور افغانستان آتے ہیں۔ جس وقت وہ لوگوں کو اٹھا کر ان کی شناخت دیکھ رہے تھے وہ ایک سیٹلائٹ پر کنیکٹڈ تھے، اور وہ سیٹلائٹ کا تعلق بتایا جا رہا ہے کہ ڈائریکٹ افغانستان کے ساتھ تھا۔ افغانستان سے انہیں آرڈر مل رہے تھے کہ اس قبیلے کے لوگوں کو، اس ایتھنیسٹی کے لوگوں کو اس جگہ پر رکھا جائے، پنجابی ہے تو اس کو لے کر جایا جائے، اور بلوچیوں اور پنجابی کی دشمنی اتنی زیادہ کیوں ہے؟ دوستوں سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہمیشہ سے ہی جب سے میں پیدا ہوا ہوں ہمیشہ سے سنتے آ رہے ہیں کہ بلوچستان پنجابیوں کے لیے خطرناک جگہ ہے، پاکستانیوں کے لیے خطرناک جگہ ہے، وہاں دہشت گردی کے معاملے بہت تیز ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ کیوں ایسا لگتا ہے، اور کیوں ایسی تنظیمیں جو پاکستان سے علیحدگی چاہتی ہیں وہ بلوچستان کے اندر اتنی مضبوط ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے عدم استحکام۔ عدم استحکام اس کا اس طرح سے ہے کہ آج تک بلوچیوں کو ان کی ٹرو ریپریزنٹیشن نہیں دی گئی۔ جو ان کے بڑے قبیلے جس میں بگٹی بھی آتے ہیں، جو کہ حکومت کے ساتھ پورے ہمیشہ تعلق رکھتے ہیں اور ان کے ساتھ ہمیشہ تعاون کرتے ہیں، ان کو بھی ان کی مکمل رہنمائی، ان کی مکمل حمایت نہیں ملتی۔ ان کے جیسے پرویز مشرف اور نواب اکبر بگٹی کا جو مقابلہ ہوا تھا، نواب اکبر بگٹی جو تھا وہ بلوچیوں کا ایک ٹرو ریپریزنٹیٹیو تھا، جس نے اپنا ایک اچھا مقدمہ، ایک ظاہری مقدمہ رکھا تھا، اور اگر آپ اس وقت کو دیکھیں تو اس وقت جتنے بھی انٹیلیجنٹ ادارے تھے وہ سبھی اکبر بگٹی کے ساتھ تھے، لیکن ایک بندے کی ضد نے اکبر بگٹی کو مار گرایا، اور جس کے بعد سے یہ تنظیمیں اس قدر تیز ہو چکی ہیں، اتنی پاورفل ہو چکی ہیں کہ اب ان کو روکنا آسان کام نہیں، حالانکہ پاکستانی آرمی کے لیے بھی آسان کام نہیں۔ بلوچستان کے لوگ ہمیشہ سے ہی آزادی مانگتے آئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پاکستان کے اندر زبردستی ضم کیا گیا، جو کہ سراسر غلط بات ہے۔ جب پاکستان اور انڈیا کو آزاد کیا جا رہا تھا تو اس کے
अंदर तकरीबन 550 प्रिंसली स्टेट थे। इनमें से 3 तो पाकिस्तान के साथ इल्हाक कर चुके थे, जिनमें से एक बलोचिस्तान रह चुका था पीछे, और इंडिया इस वक्त में जब पाकिस्तान ने 3 किए थे, इंडिया 550 पर कब्जा कर चुका था। कश्मीर भी इन्हीं प्रिंसली स्टेट में से एक था। यूएन ने उसको बाकायदा एक अनडिस्प्यूटेड टेरिटरी कह दिया है। मसला आता है बलोचिस्तान का, तो बलोचिस्तान के रहनुमाओं ने बराह रास्त पाकिस्तान के साथ ताउन किया था और उनके साथ उन्होंने अपना इल्हाक किया था। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि पाकिस्तान की तरफ से उनको मुकम्मल रहनुमाई नहीं मिली। जब पीपल्स पार्टी का दौर आया तो उनके वजीरों ने जाकर बलूचिस्तान को दबाना शुरू कर दिया, उसके अंदर अपना कल्चर लाना शुरू कर दिया। और बलूचिस्तान सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, ईरान और अफगानिस्तान के अंदर भी मौजूद है, और उनकी अलहदगी की तंजीमें ईरान के अंदर भी भरपूर जारी रहती हैं। वो चाहते हैं कि उनको एक अलग मुल्क दिया जाए, क्योंकि उनको अपनी कहते हैं कि हमें रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रही, जो कि उनकी बात एक बहुत अच्छी हद तक सही भी है। बलूचिस्तान का बैरून शनाख्त रखने वाले, खास करके जिसमें पंजाबी आते हैं, उनको मारना बहुत तेज हो चुका है, और इस मामले पर हकीकत और गहराई से सोचने की जरूरत है, और इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाने की भी जरूरत है। तो दोस्तों, इसी बात के साथ आज का टॉपिक हम खत्म करते हैं, और हम मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।